بہرحال ہم سب کے اندر عقیدہ جوش مار رہا ہے، عقیدہ موزن ہے، اور عقیدے کے اعتبار سے ہمارے اندر کوئی کمی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ عقیدے کے میدان میں ہم پختہ ہیں، اور کسی بھی دشمن اہل بیت علیہ السلام کو دل میں جگہ نہیں دیتے، لیکن جو دوستی کا حق ہے وہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک سوال میرا یہاں پر سیدھا سا اور سادہ سا ہے کہ عقیدے میں اور وظیفے میں کس طریقے سے ہم بیلنس کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر عقیدہ جو ہے وہ اساس ہوتا ہے عمل کی، صحیح، اور جتنا زیادہ عقیدہ پختہ ہوگا اتنا زیادہ اس پر عمل ہوگا۔ ہمارے ہاں جس چیز کو ہم عقیدہ کہتے ہیں در حقیقت اس پر کام ہی نہیں ہوا اس انداز سے جیسے ہونا چاہیے تھا، بلکہ بیشتر جو ہے وہ وراثتی عقیدہ ہے بنسبت اس کے کہ خود انسان اس پر یقین اور وہی یقین تام جیسے میں کہوں، یا واقعاً اسے اس طرح حق سمجھے جس طرح باقی چیزوں کو وہ حق سمجھتا ہے، جن کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ صحیح، اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں اکثر لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں اور انہوں نے سنا ہوا ہے، اپنے والدین سے پڑھا ہوا ہے، اسکولوں میں بالآخر ممبر جو ہے مسجد جو ہے وہ بیان کر رہی ہے کہ پروردگار جو ہے وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ صحیح، اور انسان جو ہے وہ جتنا بھی برا ہو وہ بالآخر شرماتا ہے کسی کی آنکھ کے سامنے کوئی برا عمل کرنے پہ، جی، لیکن اس کے باوجود جو ہیں خلوتوں میں جلوتوں میں گناہ جو ہے وہ عام ہو رہے ہیں، اور بالخصوص خلوتوں کے گناہ جو ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس چیز پر عقیدہ ہونا چاہیے تھا اور یقین بھی ہونا چاہیے تھا، چونکہ عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک مفروضہ نہ ہو ہمارے ذہن میں، ایک تصور نہ ہو، بلکہ ہمیں اس پہ یقین ہو، وہاں واقعاً یقین کی بھی کمی ہے۔ صحیح، چونکہ اگر مجھے یقین ہو کہ مجھے کوئی آنکھ دیکھ رہی ہے تو میں یقیناً اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت بہتر کروں گا اور اس برے کام سے اپنے آپ کو روک کر رکھوں گا۔ انسان تو ایک بچے کی آنکھ کا، ایک دوسرے شخص کی آنکھ کا، حتیٰ ایک کیمرے کی آنکھ کا حیا کر لیتا ہے۔ صحیح، کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق کائنات کی آنکھ کا حیا نہ کرے؟ کیونکہ یہاں یقین ہوتا ہے اور وہاں یقین نہیں۔ صحیح، تو بس عقیدے پر بھی کام ہونا چاہیے، یعنی ہمارا عقیدہ جو ہے وہ بیشتر وہی تصورات ہیں جو بچپن سے ہم سن رہے ہیں، اور چونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، شیعہ اور محبان آل محمد کے گھرانے میں پیدا ہوئے، اور وہی چیزیں جو ہیں وہ بار بار ہمیں تلقین ہو رہی ہیں، تو یوں ہم نے جو ہے اسے ایک عقیدہ سمجھ لیا ہے۔ لیکن عقیدہ اس وقت ہوگا جب ہمارے عمل کی اساس ہوگا۔ یعنی یوں کہا جائے کہ عقیدے کو اور عمل کو ملا نہیں پائے، جبکہ عمل عقیدے کا اثر ہونا چاہیے، وہ اثر نہیں بن پایا ابھی تک۔ بس اگر عمل عقیدے کا اثر کی شکل میں ظاہر نہیں ہو رہا تو یا عقیدہ پختہ نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ شخص اپنے اس عقیدے اور یقین جس پر اسے ہے وہ اس کے برخلاف چل رہا ہے۔ البتہ یہ بعید ہے کوئی انسان اپنے یقین کے برخلاف چلے، لیکن بالآخر انسان ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی اور چیز اسے نظر آ جائے یا نفس ہمارا اسے ابھارے اور وہ جو ہے اس کے خلاف چلے۔ اور ہوتا بھی تھا، لوگ پیغمبر کو دیکھتے تھے، معجزات دیکھتے تھے، ائمہ کو دیکھتے تھے، کرامات دیکھتے تھے، لیکن پھر بھی جو ہے ان پر ایمان نہیں لاتے تھے اور ان کے تابع نہیں ہوتے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے وہ توفیقات الہی جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے۔ صحیح، بعض دفعہ کوئی کمی جو ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے نہیں ہوتی، لیکن اس نے کچھ ایسے عمل کیے ہوتے ہیں، کوئی ایسی جنایات، کوئی ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں کہ وہ عقیدہ اپنا اثر نہیں دکھا رہا ہوتا کہ جو اسے دکھانا چاہیے۔ اب واضح سی بات ہے کہ اگر ہم مولا امام زمان کے ظہور کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کے منتظر ہیں، جس طرح کہ ہم تمام شیعہ جس زمانے سے مولا غائب ہوئے 260 ہجری امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ کی شہادت ہوئی اور امام جو ہیں وہ پردہ غیبت میں چلے گئے، اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے ہم سب کو، ہم شیعوں کو امت انتظار کہا جاتا ہے۔ جی، اور انتظار جو ہے وہ اب ہمارا ایک عقیدہ بھی ہے اور ایک عمل بھی ہے۔ چونکہ انتظار کو جو ہے اس عنوان سے میں عقیدہ کہوں گا کہ ہم انتظار میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امام زمان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، جی، اور اس عنوان سے جو ہے وہ ایک منتظر سوسائٹی بنانے کے خواہاں ہوتے ہیں اور منتظر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن روایات جو ہیں وہ انتظار کو عمل سے تعبیر کرتی ہیں۔ افضل الاعمال کہا گیا، بعض جگہ پہ احب الاعمال کہا گیا، بعض جگہ پہ افضل العبادت کہا گیا۔ تو اب یہ جو افضل العبادت ہے یا احب الاعمال ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انتظار جو ہے وہ کوئی ایک معمولی سا عمل نہیں ہے، بلکہ اعمال میں سے افضل ہے، عبادتوں میں سے افضل ہے، اور اللہ کے محبوب ترین عملوں میں سے ہے۔ پھر بھی کیوں انتظار جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر نظر نہیں آ رہا؟ جی،
آیا ہم واقعاً انتظار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اب یہاں وہی آپ والی بات کہ ہمارا عقیدہ تو ہے لیکن پھر عمل کہاں ہے؟ جی ہم سب سے سمجھتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں امام زمان کے اور اس چیز پر یقین رکھتے ہیں بظاہر، لیکن عمل کہاں ہے؟ اب یہاں میں پھر وہی بات کروں گا، یا ہمارا یقین نہیں ہے جی یا پھر اس یقین کے مطابق جو ہے وہ احساس نہیں ہے۔ مثلا جیسے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کہیں ہمیں یقین ہے امام زمان موجود ہیں ہمارے درمیان، تو وہ احساس بھی ہونا چاہیے نا کہ مولا اگر موجود ہیں تو گویا وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بالکل، گویا وہ ہماری زندگی کی تمام جو چھوٹی بڑی چیزیں ہیں، بالخصوص روزمرہ کے اعمال شب و روز جو ہیں وہ پھر ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جی اور اس پر تو باقاعدہ ایک مشہور فرمان بھی ہے امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کا، توقیع مبارک سے صادر ہوا، جس میں امام فرماتے ہیں کہ ہم تو اپنے علم کے اعتبار سے جو ہے وہ احاطہ رکھتے ہیں۔ میں فرمان آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، فَإِنَّ يُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنبَائِكُمْ۔ جی مولا فرماتے ہیں کہ میں علمی طور پر جو ہے تمہاری تمام چیزوں سے آگاہ ہوں، یعنی مجھے آگاہی ہے۔ یہ ہم اس لیے اس جملے کی طرف اس اعتبار سے بھی توجہ رکھیں، ہمارے ہاں بعض لوگوں نے عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ امام ہر جگہ پہ حاضر اور ناظر ہے۔ نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے جو ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے۔ ہاں امام جو ہے وہ ناظر ہے، ہو سکتا ہے زمین میں ایک خاص جگہ پہ وہ حاضر بھی ہوں لیکن ناظر ہیں، یعنی ہمارے امور سے آگاہ ہیں۔ یہاں بھی مولا یہی فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ يُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنبَائِكُمْ، ہمیں تمہارے تمام اوضاع، تمہاری تمام خبریں، تمہارے تمام حالات سے جو ہے وہ آگاہی ہے۔ جی اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تمہاری کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہماری آنکھوں سے جو ہے وہ اوجھل نہیں ہے، ہم تمام چیزوں سے جو ہے وہ باخبر ہیں۔